الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کی اس درس حدیث میں نے آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو بھی ایمان والا مرد یا ایمان والی عورت تین کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کون کون سے تین کام ہیں؟ سب سے پہلا، من صام رمضان، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، سارے روزے رکھے اور آداب کا لحاظ کرتے ہوئے روزے رکھے، اپنے پیٹ کا بھی روزہ رکھا، اپنی شرمگاہ کا بھی روزہ رکھا، اپنی آنکھوں کا، اپنی زبان کا، اپنے کانوں کا، اپنے ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ رکھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان مبارک کی راتوں میں قیام کیا۔ قیام رمضان سے مراد تراویح کی نماز ہے، جو تہجد کی نماز ہے، اس کے لیے حدیث پاک میں قیام اللیل کا لفظ آتا ہے، رات کے وقت قیام کرنا۔ تو قام رمضان سے مراد ہے تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز ایک سنت نماز اور ایک نفل نماز ہے، اور بعضوں کے نزدیک یہ 20 رکعت ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں، بعض 8 پڑھتے ہیں۔ جتنی بھی تراویح پڑھیں اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، قرآن پاک کی جو اس میں تلاوت کی جا رہی ہو، قاری صاحب کر رہے ہوں یا آپ خود کر رہے ہوں، وہ بھی اچھے طریقے سے ٹھہر کر تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جو امام صاحب یا جو مقتدی ایسی نماز پڑھتے ہیں تراویح کی جو بہت سپیڈ سے پڑھتے ہیں، جس میں قرآن پاک کی تلاوت کی سمجھ نہیں آتی، یا قرآن پاک کی تلاوت کے وقت تجوید کے قواعد کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، قرات بھی صحیح نہیں کرتے اور رکوع سجدے بھی بہت سپیڈ سے کرتے ہیں، جلدی سے، ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے بہتر ہے بندہ تھوڑی پڑھ لے لیکن اچھی طریقے سے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو گنتے نہیں ہیں، ناپتے بھی نہیں ہیں کہ کتنا زیادہ عمل کیا ہے اور کتنا لمبا جو ہے ہم نے عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا وزن کریں گے، اور نیک عمال کا وزن ہوگا، جتنا اچھی طرح نیک عمل ادا کیا جائے گا اتنا زیادہ وہ وزنی ہوگا۔ اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ امام صاحب کی سپیڈ بہت تیز ہو تو انہیں کہنا چاہیے کہ آہستہ، تھوڑا لو سپیڈ رکھیں، آہستہ سپیڈ سے پڑھائیں، تاکہ ہم رکوع سجدہ اچھی طرح کر لیں اور قرآن پاک بھی ہمیں سمجھ آئے۔ اگر پھر بھی امام صاحب نہیں مانتے تو پھر وہ جگہ تبدیل کر لینی چاہیے، وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو صحیح طرح نماز نہیں پڑھتے، گندے کپڑے میں اللہ تعالیٰ وہ نماز لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دیں گے اور کہیں گے کہ ایسی نماز کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا۔ لیلۃ القدر آپ کو پتہ ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ جو اس میں قیام کرے گا، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ اس کے بھی زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ بس صرف ان 3 اعمال کو کرتے ہوئے 2 چیزوں کا خیال کرنا ہے، 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ حضور نے فرمایا ہے ایمان۔ ایمان کی حالت میں اگر یہ 3 کام کرے گا تو اس کی بخشش ہوگی۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت توحید پر ایمان لائے
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والا ہو، اور باقی جو ایمانیات ہیں ان پر بھی۔ تو جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں، مسلم نہیں ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یا کسی بھی اور مذہب کے پیروکار ہیں، انہوں نے اگر روزہ رکھا تو ان کو یہ اجر اور ثواب تو نہیں ملے گا، ہاں البتہ اور کچھ جسمانی فائدہ، صحت کا فائدہ، وہ الگ بات ہے۔ دوسری اشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ احتساباً، ثواب کی نیت سے روزہ جو رکھنا ہے، یہ کسی شرم کے مارے نہیں رکھنا، یا کسی کا لحاظ رکھتے ہوئے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ جو بھی ہم جب بھی روزہ رکھیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ جو بھی یہ تین عمل کرے گا، روزہ رکھے گا، تراویح کی نماز ادا کرے گا، لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں جن گناہوں کی معافی کا ذکر ہے کہ جو نیک عمل سے معاف ہوتے ہیں، ان سے مراد چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ۔ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے بندہ معافی مانگے، توبہ کرے تو تب معاف ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، افطاری کے وقت دعا مانگتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں تراویح کی نماز، اس کے بعد وطر پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا مانگتے ہیں، اور اس دعا میں ہم بڑے گناہوں کی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ جب بندہ بڑے گناہوں سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کے ساتھ ساتھ بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔